सुबह उठकर सिर्फ 3 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लेना। ये वजीफ़ा मेरे भाइयों मेरी बहनों आपकी ज़िंदगी में शाम तक इतनी दौलत लेकर आएगा, इतनी दौलत आएगी कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन दौलत ख़त्म नहीं होगी। एक दिन में असर करने वाला सुबह का ये वजीफ़ा तमाम मेरी बहनें और भाई लाजमी कर लें। एक सुबह करना है पूरी ज़िंदगी आपको ये वजीफ़ा, दूसरी सुबह नहीं करना। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक सुबह कर लें तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। और चाहें पढ़ना तो कोई पाबंदी नहीं, कोई नुकसान नहीं, रोज़ाना सुबह पढ़ सकते हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं। लेकिन अमल एक सुबह का है। पूरी ज़िंदगी में 1 मरतबा सुबह उठकर यह वजीफ़ा पढ़ लेना, एक दिन में असर करने वाला दौलत का आज़मूदा अमल तमाम दुखियारे बहन भाइयों को बताने लगा हूँ। ये वजीफ़ा वो मेरे भाई बहन भी लाजमी करे जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, तंग दस्तियाँ हैं, बेरोज़गारियाँ हैं, जॉब कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, घरों में फाके हैं। पूरी दुनिया से आप लोग जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये वीडियो पहले तो आप लोग 1 मरतबा पूरी कंप्लीट देखना, इस अमल को समझना। ये अमल किस तरह करना है, किस तरतीब से करना है, कितनी बार पढ़ना है, अमल पहले समझा करो, फिर क्या करो, तो फिर इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जल्दबाजी में, भागा भागी में ना अमल किया करो, ना वीडियो देखा करो। ये वजीफ़ा जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया जहाँ में आप लोग जहाँ कहीं बैठ कर ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, समझना, और रात को जैसे ही सो अपने घर में, और सुबह जैसे ही आपकी आँख खुले और आपको जैसे ही याद हो, सबसे पहले आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। आँख खुलते ही, अगर ना पढ़ सको, भूल गए, हाथ मुँह धो लिया, फिर याद आ गया, फिर पढ़ लें। फिर आपने अगर फिर भी याद नहीं आया, नाश्ते के लिए दस्तरख्वान पर बैठ गए, फिर याद आ गया, फिर पढ़ लें। कुछ खाए पिए बगैर ये वजीफ़ा पढ़ना है। आधी मिनट का वजीफ़ा है, दुनिया का आसान तरीन वजीफ़ा है, आज़मूदा ऐसा कि फौरी असर कर जाए, ऐसा आज़मूदा अमल सुबह का कि यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ दौलत की बारिश, यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ हाजतें पूरी, यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ ख्वाहिशें पूरी, यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ मुरादें पूरी। ऐसा जलाली वजीफ़ा सुबह का कि इस वजीफ़े को हज़ारों लोग, बल्कि इससे भी ज़्यादा कई लोग मेरे बतलाए हुए तरीके से सुबह का ये वजीफ़ा जब उन्होंने मुश्किल वक्तों में अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए, मुरादों के लिए, रिज़्क़ की तंगी के लिए, पैसों को हासिल करने के लिए, अपने बुरे वक्त में जब भी मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता किया कि हमें कोई वजीफ़ा बता दें, हमें कोई अमल बता दें, हालात बिगड़ चुके हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, घरों में फाके हैं, बच्चे छोटे हैं, बेरोज़गारी है, तंगदस्ती है, मायूसी है, झगड़े हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख तकलीफ़, घिरे हुए हैं कर्ज़ों में, कोई वजीफ़ा, कोई अमल बता दें। आप लोग यकीन करें या ना करें, मैंने सुबह का ये वजीफ़ा जिस किसी अपने दुखियारे बहन भाइयों को, चाहे दुनिया में किसी भी मुल्क से उसने मुझसे रब्ता किया हो, जब भी मैंने उसको सुबह का ये वजीफ़ा बताया, कभी उसने मुड़कर ये नहीं कहा कि हमें दौलत नहीं मिली, हमें पैसे नहीं मिले, हमारे मसाइल हल नहीं हुए, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। कभी भी कोई ऐसा बंदा नहीं। उल्टा जब भी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, बताया, क्योंकि मैं अक्सर जब भी वजीफ़ा बताता हूँ, मैं कहता हूँ आपको जो भी फ़ायदा हो मुझे बताइएगा ज़रूर। क्यों मैं कहता हूँ, इसकी वजह यह है कि किसी वज़ाइफ को लेकर अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स, लोग कहते हैं हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, तो फिर मैं जाकर वीडियो बनाता हूँ। तो इस वजीफ़े को लेकर आप लोग यकीन करें या ना करें, लोगों ने जब भी पलट कर बताया, झोलियाँ उठा उठा कर पहले दुआएं दी कि आपने हमारी ज़िंदगी में हमारी जो परेशानियां थी, हमें वो अमल बताया कि अल्लाह पाक के हुक्म से हमारी परेशानियां दूर हो गई। लोगों ने झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दी हैं, और आप भी ये वजीफ़ा सुबह पढ़ लो 1 मरतबा, सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। वजीफ़ा पढ़ने में इतना आसान कि जो भाई बहन बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको एक लफ्ज़ भी पढ़ना नहीं आता, वो भी इस वजीफ़े को बड़ी ही आराम से, बड़ी ही आसानी से पढ़ लेंगे। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई मौजूद है। एक एक बात आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपके जहनों में बिठाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा। इससे पहले मैं नहीं जाऊंगा। आपके अगर जहनों में बात पहुंच जाए सही तरीके से,
اور آپ لوگ اس عمل کو صحیح طریقے سے کر لو اور آپ کو فائدہ ہو، آپ کی زندگی سنور جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دینا اگر آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ صبح وظیفہ پڑھنا، شام تک میرے بھائیوں میری بہنوں حالات بدلے ہوئے ہوں گے اللہ پاک نے چاہا تو۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسوں کے اسباب بنیں گے نا کہ آج اگر آپ لوگ اگر آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کی غریبی کا اگر مذاق بنایا جا رہا ہے، کوئی آپ کو اپنے پاس بٹھانے تک کو تیار نہیں، قرضوں میں آپ لوگ بالکل ڈوب چکے ہو، پریشانیاں ایسی کہ ایک جائے دوسری آئے، دوسری جائے تیسری آئے، گھروں میں فاقے چل رہے ہوں، تنگ دستیاں ہوں، بیماریاں ہوں، جو بھی مسئلے مسائل ہوں، یہ وظیفہ صبح کا پڑھنا، آدھی منٹ وظیفہ پڑھنا، آدھی منٹ دعا کرنا، بس کمال دیکھنا، تماشا دیکھنا، شام تک میرے بھائیوں میری بہنوں معجزات ہی معجزات ہوں گے، غیبی طریقے سے ایسے ایسے اسباب بنیں گے، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی ایسی صبح نہیں ہوتی کہ میں یہ وظیفہ نہ پڑھوں۔ میں قسم نہیں اٹھاؤں گا، صبح کے وقت میں تقریباً 10-12 وظائف پڑھتا ہوں اٹھتے ساتھ ہی، جس میں سے یہ وظیفہ بھی شامل ہے، اور اس وظیفے کو میں جس دن بھول جاؤں نا میرے بھائیوں میری بہنوں، مجھے مزہ ہی نہیں آتا، سارا دن ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ایسا خاص وظیفہ، ایسا مجرب وظیفہ، صبح اگر آپ لوگ اٹھ کر بہت سارے وظائف عمال کرتے ہو، اس عمل کو بھی آپ لوگ اپنی زندگی میں شامل کر لو، ایک بار بھی پڑھ لو گے نا صبح اٹھ کر، تو کوئی ایسی صبح نہ ہوگی کہ آپ لوگ یہ وظیفہ نہ پڑھو۔ اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ لوگ اٹھ گئے، ایک آدھا منٹ اس وظیفے کے لیے الگ سے نکال لیں، اس دوران کسی سے بالکل بات چیت مت کریں، تھوڑی سی بھی کسی سے بات چیت کی نا اس دوران تو پورا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، یاد رکھیے گا، پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس عمل کی جو شرط یہی ہے کہ اس دوران کسی سے آپ کو تھوڑی سی بھی، اتنی سی بھی، ذرا سی بھی بات چیت نہیں کرنی، پہلے سے وقت نکالنا ہے، اٹھتے ساتھ آپ کو پہلے ہی میں نے کہا کہ بستر پر لیٹے لیٹے آپ کو کوشش کریں سب سے پہلے یہ وظیفہ جیسے ہی آنکھ کھلے یاد ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب ہی نہ کرے۔ اگر کوئی ڈسٹرب کرنے کا آپ کو ہو مسئلہ، آپ اٹھ کے آپ بھول گئے، کچھ دیر بعد پڑھ لیں، ناشتہ کرنے سے پہلے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب چاہے 6 بجے اٹھو، 8 بجے اٹھو، 9 بجے اٹھو، 10 بجے، 12 بجے، یہ ٹائم کا پابندی نہیں کہ کس وقت اٹھے اور وظیفہ پڑھنا ہے، جب اٹھے اٹھتے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر ناشتہ کرنا ہے۔ اب جب عمل شروع کریں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو پیارے بہن بھائیوں دوستوں بزرگوں کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، 2-3 آسان سے وظائف پڑھنے ہیں، چھوٹا سا عمل ہے 30 سیکنڈ کا، اور پورا کا پورا عمل 30 سیکنڈ لگے، 40 سیکنڈ لگے، یا میکسیمم آپ کو 1 منٹ لگ جائے، ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پورا عمل کرنا ہے، سمجھ کے میری بھائیو بہنوں۔ اور اس دوران تھوڑی سی بھی بات چیت نہیں کرنی، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو اپنی اسکرین پر پہلا وظیفہ جو دکھ رہا ہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں اس وظیفے کو، یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، یا زبانی کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، لیکن نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مجیدو کا، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آج کا جو عمل ہے صبح کا، یا کسی بھی صبح پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، چاہے تو ایک صبح پڑھیں، چاہے روزانہ صبح پڑھیں، تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت بھی ہے، ایک صبح کی یا ساری زندگی صبح پڑھ لیں، اپنا نام کومنٹس میں لکھیں، آپ کو اجازت مل جائے گی، ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہمیں خوشی ملے گی۔ سب سے پہلے آپ تمام بہنوں بھائیوں نے درود پاک پڑھ لیا، تو پہلا وظیفہ آپ تمام بہنوں بھائیوں کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے یا مجیدو کا، اس وظیفے کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں، یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو پڑھتے رہیں۔ یا مجیدو کا پہلا وظیفہ سیدھے ہاتھ پر یا زبانی اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے 11 مرتبہ آپ کو سب سے پہلے پڑھ لینا ہے، صرف 11 مرتبہ یا مجیدو کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے سب سے پہلے۔ جیسے ہی 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد دوسرا وظیفہ، سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے،
یہ وظیفہ بھی بڑا خاص ہے، بڑا مجرب ہے۔ آپ کی اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت بار یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، لیکن اس وظیفے کو پہلے سمجھیے گا۔ پڑھنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لیا، سب سے پہلے 11 مرتبہ یا مجیدو کا وظیفہ بھی آپ نے پڑھ لیا، تو فوراً آپ کو اپنی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے، یا عظیمو یا حیو، 2 وظائف ہیں، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یا عظیمو یا حیو، 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں، یا عظیمو یا حیو۔ یا عظیمو یا حیو کا یہ وظیفہ تمام میری بہنیں، میرے بھائی آج صبح کے یا کسی بھی صبح کے اس عمل میں 2 نمبر پر پڑھیں گے۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، 11 مرتبہ یا مجیدو پڑھ لیا، پھر یا عظیمو یا حیو 1 ہو گیا، یا عظیمو یا حیو 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ کو دونوں وظائف ملا کر پڑھیں گے 2 نمبر پر تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ کو یا عظیمو یا حیو کا جو وظیفہ اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، صرف اور صرف 7 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اسی وقت، یہ عمل آدھی پونی منٹ سے اوپر کا نہیں ہے، بتلانے میں پیارے بھائیوں، میری بہنوں، سمجھانے میں ظاہر ہے ایک ایک بات ذہنوں میں بٹھانے میں وقت لگتا ہے، لیکن عمل کرو گے تو آدھی پونی منٹ سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ یا عظیمو یا حیو کا وظیفہ جیسے ہی 7 مرتبہ پڑھ لیا تو آخری وظیفہ آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو آپ صبح کے اس عمل میں سب سے آخر میں پڑھیں گے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، بالکل آخری سیکنڈ تک پوری ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل سمجھیے گا، تاکہ آپ لوگ جب عمل کریں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی آپ سے کمی پیشی نہ ہو، پورا آپ کو فائدہ ہو۔ آخری وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا تمام بھائی بہن، دوست احباب اپنی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا صبح کے اس عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائم اس دعا کو، اس وظیفے کو آخر میں پڑھ لینا ہے، اور جیسے ہی 21 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے، نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو، 21 مرتبہ 21 ٹائم جب آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت پہلے تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے دعا مانگنا مت بھولیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔